میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے، اور اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء اور سورہ نساء کے مجموعی طور پر 16ویں رکوع کی تفسیر آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج 5ویں سپارے کا 13واں رکوع ہوگا اور سورہ نساء کا مجموعی طور پر 16واں رکوع ہوگا، اور اس کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیت مبارکہ کے اندر یہ آیات بہت ہی خوبصورت مضمون کے ساتھ یہاں پر بیان کی گئی۔ ان آیات کی تشریح اور تفسیر میں اصل میں اس اخلاقی اور معاشرتی برائی کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جو آج ہمارے اندر اپنے خونی رشتوں کے لیے یا برادری بیس کے اندر ہمارے اندر جو ایک عصبیت پائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا مختصر سا شان نزول میں عرض کرتا چلوں، جو مفسرین کرام نے لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کر پہنچے تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ مال غنیمت اور دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہی میں ایک شخص جس کو آپ منافق سے تعبیر کر سکتے ہیں اور جس کا نام طعمہ بن عبیرق مفسرین نے لکھا ہے۔ طعمہ بن عبیرق یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام سے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے مالی معاونت کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ تو طعمہ بن عبیرق جو شخص تھا، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے، ایک خاص واقعہ جو مدینے میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس واقعے کے ساتھ اس آیت کا جوڑنا اور اس کا شان نزول ہونا یہ پہلی چیز ہے، لیکن اس آیت کا جو حکم ہے وہ آیت کا حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام رہے گا۔ اصل میں طعمہ بن عبیرق نے ایک شخص، ایک صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوری کی، اور ان کا لباس جو لوہے کا لباس جس کو زرہ کہا جاتا ہے، جو جنگ کے دنوں میں پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن سے ہم محفوظ رہ سکیں، دشمن کے حملے سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں، تو طعمہ بن عبیرق نے یہ کام کیا کہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک آٹے کا تھیلا، ایک آٹے کی بوری اٹھائی اور ان کی زرہ کو اسی تھیلے کے اندر چھپا کر اپنے کندھے پر لاد کر لے نکلا،
اور یہ رات کے وقت اس نے معاملہ کیا تاکہ کوئی شخص اس کو چوری کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ توما کا چونکہ توما بن عبیرک نے یہ چوری اصل میں رات کے وقت اس لیے کی تاکہ کوئی شخص اس کو چوری کرتے ہوئے نہ دیکھے، اور اس نے اٹھا کر یہ سارا مال یعنی آٹے کا تھیلا اور اس کے اندر موجود زرہ جو اس نے سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے چوری کی تھی، اس کو اٹھا کر ایک یہودی جس کا نام ابن سمین بتایا جاتا ہے، مفسرین نے اس کا نام ابن سمین بیان کیا، جا کر ابن سمین کے گھر جا کر اس نے اس آٹے کی بوری کو اور اس میں موجود زرہ کو بطور امانت رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی اور قتادہ بن نعمان نے اپنے گھر سے یہ مال چوری ہوا پایا تو آپ نے اس مسئلہ پر شور شرابہ شروع کر دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا۔ اور جس وقت توما بن عبیرک اس آٹے کے تھیلے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، یہ آٹے کا تھیلا ایک طرف سے کچھ پھٹا ہوا تھا جہاں سے آٹا رستا جا رہا تھا، گرتا جا رہا تھا، لہٰذا یہ جو آٹا تھا یہ گرتے گرتے اس یہودی ابن سمین کے گھر تک جا پہنچا، لہٰذا ڈھونڈنے والوں نے اس بوری کو ابن سمین یہودی کے گھر سے برآمد کر لیا، چونکہ توما بن عبیرک اس کے گھر میں جا کر اس کو بطور امانت رکھ کر آیا تھا۔ تو یہودی کو اس مسئلہ کے اندر پکڑ لیا گیا اور اس پر چوری کا الزام عائد کر دیا گیا۔ حالات و واقعات بھی ایسے ہی تھے کہ اس یہودی ابن سمین کو چور سمجھا جائے کیونکہ مال متروکہ اسی کے گھر سے نکلا ہے، اسی کے گھر سے یہ مال برآمد ہوا، لہٰذا یہ آج بھی اصول اور ضابطہ ہے کہ چوری کا مال جہاں سے بھی برآمد ہو اسی شخص کو چور تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مدینے کے اندر ایک شور پڑ گیا کہ ابن سمین نے چوری کی ہے اور قتادہ بن نعمان کا سامان لے کر اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ ابن سمین کا بیان یہ تھا کہ یہ بوری مجھے توما بن عبیرک نے بطور امانت رکھوائی ہے، اور توما بن عبیرک اسی وقت اپنے اس معاملے سے مڑ گیا، پھر گیا، اور اس نے اس معاملے کے اندر اپنے بیان کو بدل دیا۔ اس نے کہا، مکر گیا اپنی بات سے کہ یہ میں نے نہیں رکھا، یہ ابن سمین نے ہی چوری کیا ہوگا۔ توما کا پہلے بھی ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا، اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے متعلقین جانتے تھے کہ توما میں عادت ہے یہ چوری کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا قبیلہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ توما اس معاملے کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی خاندانی عصبیت، اپنے قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے توما کے حق میں گواہیاں دینا شروع کر دی کہ توما نے یہ چوری نہیں کی ہے، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اور ابن سمین جو کہ بے گناہ تھا، جس کے گھر توما نے یہ رکھوائی تھی، اس کے خلاف یہ تمام کا تمام قبیلہ یک طرف ہو کر اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ یہ معاملہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر دیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھایا، بما اراک اللہ، جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق بیان کرتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان رکھا ہے۔ اے محبوب، وہ آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہے، آپ کے علم غیب کی تکمیل کا سب سے بڑا سورس ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دکھایا، یہ جو ہے بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی علم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گواہیاں اگرچہ توما بن عبیرک کے حق میں تھیں، اس کے قبیلے کے لوگ اس کی حق بجانب ہو کے اس کی طرف ہو کر اس کے حق میں گواہیاں دے رہے تھے، اور ابن سمین کے خلاف بظاہر سارا معاملہ بنتا نظر آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے دل پر علوم کا القاء کیا، جس کا اشارہ بما اراک اللہ ہے، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ ہے وہ توما بن عبیرک کے خلاف دیا۔ توما بن عبیرک کے خلاف فیصلہ ہونا تھا تو توما بن عبیرک مدینہ کو چھوڑ کر مکے بھاگ گیا اور دین اسلام سے انکار کر گیا، مرتد ہو گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے ایک شخص کے گھر پناہ لی جو کہ مشرکین مکہ سے تھا۔ پھر اس نے اپنی اس بری عادت اور خصلت کی وجہ سے اس کافر جس کا نام حجاج ابن علات تھا، حجاج ابن علات جس نے اس کو گھر میں ٹھہرایا تھا، اس نے اس کے گھر بھی چوری کی اور وہاں سے نقب لگا کر بھاگ نکلا، مکے سے بھی بھاگ نکلا، اور راستے میں ایک قافلے سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس قافلے میں بھی اس نے
ایک دو لوگوں کی چیزیں چرا لیں اور پھر اس قافلے کے لوگوں نے اس کو پتھر مار مار کر مار دیا، لہٰذا یہ طعمہ بن ابیرک حالت ارتداد میں اس دنیا سے گیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معاملہ طعمہ بن ابیرک کر رہا ہے یہ خائن ہے اور اس کے ساتھی بھی خائن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری گواہیوں کو یا اس معاملے پر چھوڑ کر باطنی معاملات پر بھی فیصلہ دینے کے حقدار ہیں۔ آپ دے سکتے ہیں۔ دو انبیاء علیہم السلام، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو انبیاء ایسے ہیں جو باطنی معاملات پر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا خضر علیہ السلام، کہ کسی کے ظاہر میں معاملات کچھ اور ہوں اور اس کے دل کی کیفیات کچھ اور ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فیصلے ظاہر پر فرمائے ہیں تاکہ کوئی شخص جو میرے بعد آئے اس کے لیے ظاہر پر فیصلے کرنا میری سنت ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی کیفیات پر فیصلے صادر فرمائے ہیں ان باطنی کیفیات پر فیصلے صادر کرنا آپ کے خصائص میں سے ہے، آپ کے علم غیب کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات کہ مجھے اللہ نے یہ فیصلہ دکھا دیا ہے یا اللہ نے مجھ پر یہ بات آشکار کر دی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گواہیاں اگرچہ ابن سمین کے خلاف تھیں اور طعمہ بن ابیرک کے حق میں جا رہی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی علم کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام کے اوپر طعمہ بن ابیرک کے خلاف فیصلہ ارشاد فرما دیا۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیں۔ جھگڑے سے مراد یہاں پر طعمہ بن ابیرک کے وہ ساتھی ہیں جو اپنی نسبی عصبیت، اپنی نسلی عصبیت، اپنے قبیلے کی محبت کے پیش نظر طعمہ کے حق میں گواہیاں دے رہے تھے، اگرچہ جانتے تھے کہ طعمہ گناہ گار ہے۔ یہاں سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو بالخصوص وکلاء کا طبقہ ہے، کہ یہ جانتے بوجھتے کہ ہمارا جو موکل ہے، ہمارا جو شخص ہے جس کے لیے ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ اس گناہ کے اندر شامل تھا، وہ قاتل ہے، وہ چور ہے، لیکن ہم اس کو بچانے کے لیے ایک رقم کے عوض اس کی جان چھڑانے کے لیے اس کی طرف سے دوسری پارٹی کے ساتھ جھگڑتے ہیں، عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں کھڑی کی جاتی ہیں، عدالتوں کے اندر جھوٹوں کو باعزت بری کروا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں، یعنی جو شخص خائن ہو اور آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، آپ اس کا ساتھ نہ دیں، اگرچہ آپ کا بیٹا ہو، اگرچہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا کوئی نسلی اور نسبی کو تعلق رکھنے والا فرد ہو، آپ اس بات پر کہ ہمارا برادری بیس مسئلہ ہے، ہمیں بیچ میں آنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بہت سخت تردید فرمائی، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ سے ان لوگوں کے لیے استغفار کیجئے جو طعمہ بن ابیرک کے حق میں کھڑے ہوئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ آیت تعصب کا رد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس مقام پر پڑھ کر اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا، یعنی آپ کی قوم کسی ظلم کے معاملے کی ارتکاب کر رہی ہے، مرتکب ہو رہی ہے، آپ کا کوئی قریبی آدمی جس کا تعلق آپ کی برادری سے ہے، اس نے کوئی ظلم کیا، کوئی غلط کام کیا اور آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، یہ جانتے ہوئے فقط وجہ یہ رہی کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے، میرے قبیلے سے ہے، میری برادری سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعصب سے تعبیر کیا۔ اور ابن ماجہ کتاب الفتن میں باب العصبیت کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تعصب کی بیماری میں مبتلا ہوا وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ قَانَ خَوَّانًا عَصِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیے جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ آیت تو براہ راست آج کے دور میں اور مروجہ نظام کے اندر وکلاء کی طرف اگر ہم اس کو موڑ دیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ میرا موکل اس گناہ کے اندر شامل تھا یا یہ جو ملزم ہے یہ اصل میں مجرم ہے، اور میں اس کو ایک بڑی کثیر رقم کے عوض اور اپنے نام و نمود کے لیے میں اس شخص کو رہائی دلانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں،
اور اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی سخت تردید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث اس مسئلے میں وارد ہیں کہ جو شخص کسی کا ظلم میں ساتھ دیتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص ظالم ہے، اس نے ظلم میں اس کا ساتھ دیا، مختلف احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایسے شخص نے گویا اپنے دین کو صاف کر دیا، اور ایک حدیث میں کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگ اللہ سے شرماتے ہیں، وہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، منافق کی علامت لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو کسی اور طریقے کے ساتھ کرتا ہے، جب تنہائی میں ہو تو اس کے عمل میں سستی رعا ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کی حیا کرتا ہے لیکن تنہائی میں نہیں دیکھتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے اولیاء اکابرین میں سے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کی ابتدا بتاتے ہیں کہ میں تصوف کی طرف کیسے آیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا فرمایا۔ آپ اپنے ماموں محمد بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا، تو انہوں نے آپ کو ایک سطر، ایک فقرہ، ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے کہا کرو اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے۔ آپ اس فکرے کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 بار دہراتے، پھر آپ نے اس کو 7 مرتبہ کہنا شروع کیا، پھر بڑھاتے رہے، اور کوئی رات پھر ایسی نہ گزری کہ آپ اس فکرے کو، اس جملے کو رات کو دہرا کر نہیں سوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس جملے کی لذت میں اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، اور اس جملے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ایک دفعہ میرے ماموں نے کہا، اے سہل بن عبداللہ تستری، جس شخص کے ساتھ ہو اور وہ شخص، اللہ جس شخص کے ساتھ ہو اور اس شخص کو دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، اور وہ شخص کیا اس کی نافرمانی کر سکتا ہے جو یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھو۔ آپ نے فرمایا یہ بات میرے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، میں نے اسی سے اپنی تمام منزلوں کو طے کیا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کسی گناہ کی اجازت طلب کی۔ سیدنا جنید بغدادی نے بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز سے اس کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہے پھر ایسا ہے کہ تو گناہ ضرور کر، میں تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، لیکن اس جگہ پر جا کر گناہ کر جہاں پر تجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھے۔ اس نے کہا یہ تو بات ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو جانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ مجھے گناہ کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تو اس کی ملکیت سے، اس کی بادشاہت سے باہر نکل جا، پھر جا کر اس کی نافرمانی کر۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بادشاہت تو آسمان و زمین کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب رہنا بھی اس کی بادشاہت میں ہے تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ پھر آپ نے اس کو مزید ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ بات کیوں کر ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو اس کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کھانا بھی اس کا ہے، رہنا بھی اس کی بادشاہت میں ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تیری سوچ پر مجھے حیرت ہے۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ منافق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرف اشارے ملتے ہیں کہ منافق لوگوں کے سامنے اپنے عمل کے اندر خشوع و خضوع کرتا ہے، لوگوں کا خوف تو رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کیا کہیں گے، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن مخلوق خدا کے سامنے میرے اعمال کو کھول دیا جائے گا، میرا نامہ اعمال بیان کیا جائے گا، یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر انسان گناہ کو خلوتوں کے اندر کر رہا ہو تو میرا رب اس ذلت کے طوق کو لوگوں میں خود ہی ظاہر فرما دے گا۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو،
تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ سن لو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے تم ان کی طرف سے جھگڑتے، یہ توما بن عبیرک کے انہی خاندان والوں، انہی قبیلے والوں کی طرف اشارہ ہے جو نسبی اور نسلی اور قبیلے کی حمیت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج تو تم جھگڑ جاؤ گے، قسمیں بھی کھا لو گے، اپنے بندے کو بچانے کے لیے گواہیاں بھی دو گے، اور ممکن ہے تم اس کو بچا کر بھی لے جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے کیسے جھگڑو گے؟ جو ناحق اور کسی گناہ کا مرتکب ہے، آج تم جھوٹ بول کر اس کی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق شفاعت کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، کوئی شخص اس کو اٹھا کر عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہوں گے کہ میری امت نے یہ گناہ کیا ہے، امت خود اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہاں پر صورتحال کچھ اور ہے، توما بن عبیرک جھوٹ پر اڑ گیا اور اس کی قوم اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن عطا فرمایا، بلکہ وہ بچہ جو ولادت ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے یعنی مر جائے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق عطا کرے گا، وہ شفاعت کرے گا اپنے والدین کے لیے، بلکہ اس سے کہا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اپنے رب سے بحث کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کر لے اپنے والدین کے لیے۔ اے کچے بچے، جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے اس کو بھی شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ یہاں پر صورتحال غلط شخص کی غلطی کے اندر اس کا ساتھ دینا، یہ بات جانتے ہوئے کہ غلط بھی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دینا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو مقام وجاہت عطا فرمایا ہے، اس وجاہت کے پیش نظر وہ جس کے لیے چاہیں گے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں کون ہے شفاعت کرنے والا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو کوئی برائی کرے، برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، یہاں پر تو بات واضح ہے، کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا پھر اپنے گناہ پر نادم ہوا پھر لوٹا، توبہ کی۔ توبہ کہتے ہیں اللہ کی ناپسندیدہ حالت سے اللہ کی پسندیدہ حالت کی طرف لوٹانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت سے اللہ کی رضا کی حالت کی طرف لوٹانا۔ جب کسی نے توبہ کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا یوں ہو گیا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب کسی نے گناہ کیا اور اس گناہ پر پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، پریشان ہوا، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس گناہ پر اڑ جائے یعنی اور اس گناہ کو کسی اور کے سر پر تھوپ دے، یہ اس نے کیا ہے، یعنی کسی پر بہتان لگا دے، جھوٹا الزام لگا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے شدید ناراض ہوگا قیامت کے دن، اور یہ اس شخص نے اس پر بہتان عظیم لگایا، یعنی بات خود کی لگا دوسرے کے سر پر دی، اس کے سر پر تھوپ دی۔ یاد رکھیے کہ جو کوئی غلطی کرے اور اس کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دے، من یکسب خطیئۃ او اسما، جو غلطی کرے یا ارتکاب کرے، ایک ہے کہ جو غلطی کرے واپس لوٹائے، ایک جو ہے غلطی کرے لیکن اس پر خود قائم رہے، ایک یہ ہے جو جرم میں سب سے زیادہ سنگین ہے، وہ یہ ہے کہ غلطی کرے اور الزام دوسرے کے سر پر تھوپ دے، کسی پر بہتان لگانا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کوئی شخص کوئی ایسی بات ذکر کرے جو اس کے دوسرے مسلمان بھائی میں نہیں ہے، اس کے اندر ایسا عیب بیان کرے، اس میں یہ عیب ہے۔ جیسے آج خواتین میں یہ عادت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ جب کسی کی مخالفت پر ابھرتی ہیں تو دوسری خاتون کے متعلق ایسی ایسی ناگوار باتیں کہہ جاتی ہیں، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس کو چغل خور کہہ دیا جاتا ہے، جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ زانی کہہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کر دیا جاتا ہے، اس پر ایسے الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتی برائیاں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہاں پر بات مجھے ذہن میں آئی ضمنی طور پر۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا جب کسی کو سراہتی ہے تو اس میں وہ کمالات بھی مانتی ہے جو اس میں نہیں ہوتے، اور جب کسی کے رد پر آتی ہے، کسی کی تردید کرتی ہے، کسی کی مخالفت کرتی ہے، تو اس میں وہ عیب بھی بیان کر دیتی ہے جو اس میں نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا کے دونوں معاملے خیر پر مبنی نہیں ہے۔ جب کسی کو سراہے گی تو اس میں وہ چیز بھی بیان کرے گی جو اس میں نہیں ہے۔ جیسے آج ہم اپنے پیر صاحب کی عقیدت میں کس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عقیدت میں اس کو کہہ دیں گے یہ طریقت پیر طریقت ہے، قطب ربانی ہیں، غوث سمدانی ہیں، فلاں ہیں، ٹمکان ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں اسی لیے کہ ہم حد تجاوز سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، محبت میں بھی اور نفرت میں بھی۔ محبت میں آگے بڑھیں گے تو اس کے ناموں کے ساتھ شیخ الحدیث و تفسیر اور پتہ نہیں کیا اور کیا، رازی دوران اور غزالی زماں اور ایسے ایسے الفاظ کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اگرچہ وہ حقیقتاً مفتی ہو اور بہت اچھا مفتی ہو، اچھا عالم دین ہو، کہہ دیں گے کہ یہ شخص اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر عورت ہو تو عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال پر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، یعنی کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالا اور کسی ایسی بات کے ساتھ متہم کیا جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔ یعنی جو اس میں بات ہی نہیں تھی اس نے کہہ دی، اب وہ ثابت کیسے کرے گا کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں، یعنی جہنم میں اس کو طویل عرصہ رکھا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس صورتحال پر مشیر اشارہ دے رہی ہے کہ اس شخص کو جہنم میں طویل عرصہ رکھا جائے گا جو کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالے اور اس پر وہ بات منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن العاص کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا، زنا کرنے والا کہا، جبکہ اس کے زنا سے وہ آگاہ نہ ہو، یعنی محض اس پر الزام تھوپ دیا، تو قیامت کے دن وہ لونڈی انہیں کوڑوں کے ساتھ درے لگائے گی، یعنی ان کو کوڑے مارے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں، یعنی لونڈی اپنے آقا کو نہیں مار سکتی دنیا میں، لیکن اس نے ایک الزام عائد کیا ایک لونڈی پر، اللہ تبارک و تعالی اس الزام کے عوض اس لونڈی کو اس بات کا حق دے گا، آج وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جو دنیا میں اس کا آقا تھا، جس کی یہ لونڈی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے درے لگائے۔ یعنی یہ معاملہ بلایا جانے والا نہیں، نیکی بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی اور گناہ بلایا نہیں جاتا، گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی لکھ دی جائے گی، جس نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن پھر صحیفے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بری خصلتوں سے، اس نسلی اور نسبی عصبیت سے محفوظ فرمائے۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے جو اس نے کیا ہو، اس کے گناہ پر پردہ ڈال رہا ہو، اور یہ کہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر قیامت کے تم اللہ سے کیسے جھگڑو گے، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر رہے گا۔ اللہ ان نسلی، نسبی اور برادری عصبیتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما